बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद मंजूर है और आप देख रहे हैं यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल। 22 जनवरी को लाहौर स्मार्ट सिटी की सेकंड बैलेटिंग की जो सिलेक्शन है वो होने जा रही है। अब इस सिलेक्शन के बारे में अहम तरीन सवालात जो कि हमारे क्लाइंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि लोकेशंस जो हैं वो किस तरह से उनका इंतखाब किया जाए और कौन कौन सी बेहतरीन लोकेशंस जो हैं ना वो हो सकती हैं जहाँ पे इन फ्यूचर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के हतमी इम्कानात हों। तो हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब जो कि हमारे सीईओ हैं यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग के। उनसे हमने टाइम लिया है और उनसे पूछते हैं कि ये लोकेशंस जो है ना इनका इंतखाब किस तरह से करना चाहिए। ये बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं हमारे तमाम क्लाइंट्स के लिए जो कि वक्तन फ़वक्तन हमसे पूछते रहते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि सारी वीडियो को देखिएगा, आपकी तमाम तर जो क्यूरीज़ हैं वो इसमें एड्रेस करने हम जा रहे हैं। तो काशिफ भाई बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई ये बताइएगा कि रेजिडेंशियल प्लाट्स की बेहतरीन लोकेशंस जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं जिनका हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो इंतखाब करें। शुक्रिया राशिद साहब। रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो है ना वो अगर आप फर्स्ट बैलेटिंग का मैप देखें तो आप देखेंगे कि जितनी क्वांटिटी किसी भी प्लॉट की कम होती है वही उसकी अच्छी लोकेशन होती है। तो आप पहली बैलेटिंग में देखें तो फेसिंग पार्क जो प्लॉट्स थे वो सबसे कम थे और वही सबसे अच्छे प्रॉफिट्स पे प्लॉट आजकल मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। दूसरी जो अहम लोकेशन होती है वो कॉर्नर की होती है कि कॉर्नर के प्लॉट्स हमेशा जो है ना वो अच्छी जो है ना वो लोकेशंस के समझे जाते हैं और उनकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है और अच्छा गेन जो है ना वो उन प्लॉटों पे हो जाता है। तीसरी जो लोकेशन अहम होती है वो बुलेवार्ड का फ्रंट होता है। बुलेवार्ड फेसिंग बुलेवार्ड जो है ना वो जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं वो अच्छी लोकेशन समझी जाती हैं। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के, जब दूसरी बैलेटिंग का मैप आएगा तो वो कोशिश करें कि प्रायोरिटी में ये 3 लोकेशन जो है ना वो आप सिलेक्शन के लिए इंतखाब करें उनका। और चौथी लोकेशन होती है जो 2 साइड ओपन प्लॉट्स होती हैं जिनका फ्रंट भी जो है ना वो ओपन होता है और उनकी बैक साइड पे भी ओपन स्पेस होती है, यानी कि बैक साइड पे एडजॉइनिंग कोई घर या प्लॉट नहीं होता। तो वो लोकेशंस होती तो बड़ी रेयर हैं। समझे कि 10,000 प्लॉटों में से कोई 10-15 प्लॉट ऐसे होते हैं जिनके जो 2 साइड्स ओपन होते हैं। लेकिन अगर आपको वो 2 साइड ओपन प्लॉट भी मिल जाए तो आपने उसको भी प्राइम लोकेशन समझ के सिलेक्ट करना है। अच्छा काशिफ भाई ये तो होगी रेजिडेंशियल प्लाट्स की बात। अब कमर्शियल प्लाट्स की तरफ हम आते हैं कि कमर्शियल प्लाट्स की कौन सी ऐसी बेहतरीन लोकेशंस हैं जिनका हमारे क्लाइंट इंतखाब करें और मतलब रेजिडेंशियल के कंपैरेटिवली अब कमर्शियल के बारे में उनकी बेहतरीन लोकेशंस के बारे में हमें बताएं। जी राशिद साहब, जो कमर्शियल प्लॉट्स है बेसिकली ये सारी की सारी बुलेवार्ड की सिलेक्शन जो है ना वो अच्छी होती है। अब देखना ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में तो बुलेवार्ड्स बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह पहले जो बैलेटिंग हुई थी तो सबसे बड़ा जो बुलेवार्ड था वो 312 फीट का सेंट्रल बुलेवार्ड था। उसके ऊपर भी फ्रंट के ऊपर भी प्लॉट थे। साथ साथ 225 फीट का कमर्शियल एवेन्यू था, 174 फीट का जो है ना वो एग्जेक्टिव एवेन्यू, 100 फीट का जो है ना वो रिंग रोड। तो ये सारे के सारे बुलेवार्ड्स थे। अब आपने जो 8 मरला कमर्शियल वाले लोग हैं वो डेफिनेटली सबसे बड़े बुलेवार्ड पे आएंगे। तो कोशिश करनी है कि बुलेवार्ड का जो फ्रंट हो वो प्लॉट्स आपने 8 मरला वालों ने और 6 मरला वालों ने जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं सबसे बड़े बुलेवार्ड के। 4 मरला वालों ने वो बड़े बुलेवार्ड की फ्रंट पे तो नहीं होते लेकिन वो बैक पे होते हैं। अब अक्सर जो है ना वो मुश्किल ये होती है क्लाइंट्स को आती है कि 4 मरला कमर्शियल जो है ना वो बड़े बुलेवार्ड की बैक साइड पे हैं लेकिन छोटे बुलेवार्ड की फ्रंट साइड पे है। ये मैं ये समझूँ कि ये प्रॉफिट्स के हवाले से कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती क्योंकि जहाँ ये जो कमर्शियल बैक साइड पे होते हैं और जो है ना वो फ्रंट पे जो है ना वो बड़े साइज़ के कमर्शियल होते हैं तो वो एरिया ही इतना यूनिक होता है कि वहाँ बैक साइड भी जो है ना वो हमें अट्रैक्टिव जो है ना वो लगती है। लेकिन छोटे बुलेवार्ड की फ्रंट साइड पे भी जो है ना वो रहना वो भी एक अच्छी अट्रैक्शन है। तो जो कमर्शियल प्लॉट्स है वो कोशिश करें कि बुलेवार्ड की फ्रंट पे आएँ। और अगेन इसमें कॉर्नर जो है ना वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है। जो रेजिडेंशियल में फेसिंग पार्क बड़ा यूनिक होता है लेकिन कमर्शियल प्लॉटों में फेसिंग पार्क इतना यूनिक नहीं होता क्योंकि पार्क्स के ऊपर जो है ना वो ट्रैफिक फ्लो कम होता है, बुलेवार्ड्स के ऊपर ट्रैफिक फ्लो अच्छा होता है तो कमर्शियल की वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा रहती है। अच्छा काशिफ भाई ये तो हमने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लाट्स के जो लोकेशंस हैं ना उनके बारे में हमने बात की है। अब कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जिनका हमारे क्लाइंट जो हैं वो इंतखाब ना करें।
سلیکشن کے وقت وہ ان کو ذرا اوائڈ رکھیں؟ ایسی کون سی ایسی آپشنز ہیں؟ اچھا راشد صاحب، یہ جو پلاٹ کی جو آڈ ڈائمینشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ پلاٹس کے جو سائز آڈ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ 5 مرلہ کا پلاٹ ہے، اس کی ڈائمینشنز ہیں 25 بائی 45، 25 فٹ کا فرنٹ ہوتا ہے اور 45 اس کی جو نا وہ وڈتھ ہوتی ہے. یہ ایک ریگولر سائز ہے. لیکن 5 مرلہ میں اگر آپ کا جو فرنٹ ہے وہ 18 فٹ ہو اور آپ کی جو وڈتھ ہے، لینتھ ہے، وہ 52 فٹ ہو، تو یہ آڈ کٹنگ ہو جاتی ہے. لمبوترے پلاٹ جو ہے نا وہ خاص طور پہ وہ آپ نے سلیکٹ نہیں کرنے ہیں. سلیکشن میں وہ پلاٹ بالکل آپ نے نہیں لینے، کیونکہ آڈ کٹنگ کے جو پلاٹ ہوتے ہیں، ایک تو اس کے اوپر جو آپ بھی بلڈنگ بنائیں، چاہے ریزیڈنشل ہے کمرشل ہے، وہ اچھی نہیں بنتی. دوسری یہ کہ وہ آسانی سے سیل بھی نہیں ہوتے، وہ آپ کے جو ہے نا وہ ایک طرح کی ڈیڈ انویسٹمنٹ بن جاتی ہے. کمرشل میں آپ کوشش کریں کہ وہ پلاٹ جو بالکل جن کی کوئی ایگزٹ اور انٹری جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے، آپ ان کو نہ لیں. ریزیڈنشل میں آپ جو ہے نا وہ لمبوترے، تکون، اس طرح کے پلاٹوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اچھا کاشف بھائی، بہت سارے لوگ جو فرسٹ بیلٹنگ تھی اس وقت بھی یہ شکایت اور گلہ بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے آنے سے پہلے اچھی لوکیشنز جو ہیں نا وہ نکل گئی ہیں. اب آپ نے بھی تھوڑا ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ کون سی لوکیشنز ہیں جن کا پریورٹی وائز جو ہے نا وہ ہمیں انتخاب کرنا چاہیے، کن سے اوائڈ رکھنا چاہیے. اب اگر کوئی بندہ اپنا انتخاب کرنے کے لیے آتا ہے، جس چیز کا وہ انتخاب کرنا چاہتا ہے وہ اسے اویلیبل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جبکہ دوسری چیزیں جو ہیں ان سے وہ تھوڑا کنی کترا رہا ہو، وہ نہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہو، تو پھر اس کے لیے تیسری آپشن کون سی بچتی ہے؟ اچھا راشد صاحب، جو آپشنز ہوتی ہیں نا سلیکشن کے لیے، وہ بڑی جو ہے نا وہ وافر مقدار میں ہوتی ہیں. آپ کو فیسنگ پارک، کارنر اور مین بولیوارڈ نہ بھی ملے تو آپ نے سیکنڈ پرائیورٹی میں جانا ہے، نیکسٹ ٹو کارنر اور چھوٹی جو نا روڈز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سٹینڈرڈ اسٹریٹ سائز ہے وہ 40 فٹ جو ہے نا وہ چوڑائی کا ہے، لیکن درمیان میں چھوٹی روڈز بھی ملتی ہیں جو 60 فٹ کی ہوتی ہیں اور 80 فٹ کی ہوتی ہیں، جو مین بولیوارڈ تو نہیں ہوتے لیکن اچھی روڈز ہوتی ہیں نا، تو وہ بھی ایک ہاٹ جو ہے نا وہ لوکیشن میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو آپ نے کارنر نہ ملے تو آپ نیکسٹ ٹو کارنر چلا جائیں. نیکسٹ ٹو کارنر از آلویز بیٹر دین اے پلاٹ وچ از سچویٹیڈ ان دا مڈل آف اینی اسٹریٹ. پھر اس طرح کہ اگر آپ کے پاس بولیوارڈ آپ کو نہیں ملا تو آپ 60 فٹ وائڈ، 80 فٹ وائڈ جو ہے نا وہ روڈ جو ہے نا اس کے اوپر پرائورٹائز کر لیں. یہ آپشنز بھی اچھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ عام اسٹریٹ سے جو بڑا روڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویلیویبل ہوتا ہے. تو آپ ریگولر کٹنگ کے پلاٹ جو ہے نا وہ انتخاب کریں. ان لوکیشن میں نہیں ملیں تو سیکنڈ آپشنز میں جو میں نے لوکیشنز آپ کو بتائی ہیں وہاں آپ جو ہے نا وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا کاشف بھائی، بڑی ڈیٹیل میں ہم نے سلیکشنز کی تو بات کر لی اور لوکیشنز کی بات کر لی. اب آ جاتے ہیں کہ آن لائن یا رینڈم کی طرف. اب یہ بتا دیں کہ کیا سلیکشنز جو ہیں وہ تمام کی تمام آن لائن ہی ہوں گی یا کہ فزیکل بھی لوگ آ کر جو ہے وہ اپنی سلیکشن جو ہے وہ کروا سکیں گے؟ راشد صاحب، یہ تو دونوں آپشنز موجود ہیں کہ آپ سلیکشن آن لائن کریں اور یا آپ سلیکشن جو ہے نا وہ فزیکلی بھی کر سکتے ہیں. فزیکلی لاہور اسمارٹ سٹی کا جو ہیڈ آفس DHA فیز 8 میں ہے، یہاں جو ہے نا وہ سلیکشن ہو سکتی ہے. اور اس طرح کیپٹل اسمارٹ سٹی کا جو ہیڈ آفس F11 مرکز میں ہے، وہاں بھی لاہور اسمارٹ سٹی کے پلاٹوں کی سلیکشن فزیکلی ہو سکتی ہے. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ آن لائن سلیکشن رات 12 بجے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. 12 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک جو ہے نا وہ اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے جہاں لوگ آن لائن سلیکشن کر لیتے ہیں اور اچھے پلاٹوں کی سلیکشن جو ہے نا وہ اسی دورانیے میں ہو جاتی ہیں. تو فزیکلی جو لوگ صبح 9 بجے بھی آ کے اپنی سلیکشن شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو رش بہت زیادہ ہو گیا اور ان کو ٹوکن کی باری جو ہے نا وہ بڑی لمبی جو ہے نا انتظار کرنا پڑتا ہے. دوسرے یہ کہ یہ ٹوکن کی جو باری جب آ بھی جاتی ہے تو اچھی لوکیشن جو ہے نا وہ آن لائن جو ہے نا وہ اوورسیز کلائنٹ جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں. تو آپ اچھی سلیکشن کے لیے کوشش کریں کہ آپ آن لائن ہی کریں. اور آن لائن سلیکشن کا طریقہ کار ہم نے اپنی ویڈیو میں بڑا تفصیل سے دیا ہوا ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ اپنے پورٹلز کو ابھی اچھا خاصا ٹائم ہے، آج 9 جنوری ہے، 22 جنوری میں کافی دن ہے، تو آپ اپنے پورٹلز کو، اپنی ایپس کو جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ آن لائن سلیکشن ہی کریں. اچھا، ہم نے لوکیشنز کی بھی بات کر لی، سلیکشن کی بھی بات کر لی، آن لائن فزیکل ساری چیزیں ڈسکس کر لیں.
اچھا، اب آ جاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی اکنالجمنٹ سلپس جو ہے نا وہ اپنی چوائس والی نہیں لی ہوئی نا، ان کی رینڈم بیلٹنگ کی ان کی اکنالجمنٹ سلپس ہیں، تو ان لوگوں کو کب تک جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پلاٹ مل جائیں گے اور کس طرح سے ان کو پلاٹ ملیں گے؟ یہ جو سلیکشن ہے وہ فیز وائز ہوتی ہے، پرائورٹی وائز ہوتی ہے. پہلی پرائورٹی میں جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پیمنٹیں جو ہے نا وہ جنہوں نے یکمشت پیمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا پلاٹ بک کروایا ہوتا ہے. دوسری پرائورٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریگولرلی انسٹالمنٹس جا رہی ہیں. تیسری پرائورٹی میں وہ ہوتی ہے کہ جس میں کمپنی نے کوئی ڈیڈ لائن دی ہوتی ہے اپنی پیمنٹیں جمع کرانے کی، اور وہ ڈیڈ لائن کے مطابق پیمنٹیں جمع بھی کرا دیتی ہیں اور بعد میں بھی اس کو ریگولر کرتے ہیں. اب یہ کرائٹیریا تو سلیکشن سے 2-3 دن پہلے آ جائے گا کہ پہلے کس کی سلیکشن ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی. جب یہ سلیکشن کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے رینڈم جو ہے نا وہ پلاٹ ایلوکیشن. رینڈم پلاٹ ایلوکیشن ہوتی ہے کمپیوٹرائز طریقے سے. لاہور اسمارٹ سٹی اپنا بیلٹنگ کا ایک ایونٹ کرتا ہے جو کہ ہر بیلٹنگ میں ایک لازمی چیز ہوتی ہے، جس میں وہ اپنے سیلز پارٹنرز کو اپریسیشن بھی دیتا ہے، اپنے کلائنٹس کے ساتھ ملاقات بھی کرتا ہے، فیوچر کی بات بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بڑے شفاف طریقے سے کمپیوٹر جنریٹڈ نمبر بھی جو ہے نا لوگوں کو ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں. تو جس کلائنٹ کو اکنالجمنٹ سلپ ملی ہوئی ہے، چاہے وہ سلیکشن کی ہے چاہے وہ رینڈم ہے، سب کو جو ہے نا وہ اسی میپ میں سیکنڈ بیلٹنگ کے میپ میں پلاٹ نمبر ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جو پلاٹ نمبر ایلوکیشن کی جو وہ ایونٹ ہے اس کی کوئی ڈیٹ ابھی تو فی الحال نہیں ہے، لیکن عموماً 2 مہینے تک جو ہے نا وہ ایونٹ آرگنائز ہو جاتا ہے، یعنی سلیکشن کے 2 مہینے بعد، جس میں یہ 100% پروسیس جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے بات سن لی ہماری. آج ہم نے صرف آپ لوگوں کے ساتھ صرف سلیکشنز کا اور لوکیشنز کا جو ہے نا وہ چیزیں شیئر کی ہیں، جبکہ جو ایریاز ہیں نا وہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ جو ہی میپ ہمارے سامنے آ جائے گا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں گے، اور میپ پہ کون کون سے ایریاز جو ہیں نا وہ وائبل ہیں اور اچھے ہیں وہ بھی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. مزید بھی کسی بھی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، ہمارے آپ فیس بک پیج کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے کسی بھی قسم کی آپ کو کنسلٹنسی چاہیے تو ہم لوگ حاضر ہیں. بہت شکریہ.